پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہم اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ بات کروائیں گے اپنے معزز مہمان سے سورہ ابراہیم اور آیت نمبر 7 کے حوالے سے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ بنیادی موضوع کیا ہے؟ شکر گزاری۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر گزاری کے آداب کیا ہیں؟ خواتین و حضرات، ہمارے ماحول میں کیا شکر گزاری نظر آتی ہے؟ اس کا اظہار نظر آتا ہے کہ ہم کیا فرد کی حیثیت سے یا اجتماعی حیثیت سے یا ہمارے گھروں میں کہ شکر گزاری کی جو مثالیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں، اس کے مظاہر سامنے آتے ہیں؟ خواتین و حضرات، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے، میں نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو پھر میری سزا بہت سخت ہے۔ خواتین و حضرات، شکر گزاری کسے کہتے ہیں؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کے آداب کیا ہیں؟ شکر گزاری کی راہ میں آنے والی رکاوٹیں کیا ہیں؟ شیطان ہمیں ناشکرہ کیوں بنانا چاہتا ہے؟ یہ بھی سوال رکھیں گے اپنے عہد کے جید عالم دین کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت بخشی اور ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا کیا، کیا اس کی شکر گزاری نہیں ہونی چاہیے؟ خواتین و حضرات، یہ امت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمارا شامل ہونا اور اللہ کی جانب سے ہمیں ہدایت مل جانا، اس کی شکر گزاری کیسے ہوگی؟ پاکستان ریاست، اتنی بڑی ریاست اور اتنی خوبصورت ریاست اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی ایک نعمت کے طور پر۔ اس ریاست کی شکر گزاری کی شکلیں کیا ہوں گی؟ ہم کیا کر سکتے ہیں اس ریاست کے لیے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر نعمتوں میں اضافہ کروں گا میں۔ تو نعمتوں میں اضافہ اللہ تعالیٰ کیسے کرتا ہے؟ یہ بھی ہم سوال رکھیں گے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں، جو تشریف فرما ہیں لاہور میں۔ کسی تعارف کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے ملک کا بہت محبوب اور مقبول نام ڈاکٹر صاحب پیام صبح کا لازمی جز۔ ہمیشہ ہم ڈاکٹر صاحب سے سیکھتے ہیں سورہ ابراہیم اور آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور یاد رکھو، تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ غزوہ بدر میں
شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ درست جواب 14۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان کس غزوے میں پیش کیا تھا؟ غزوہ تبوک میں، یا غزوہ موطا میں، یا غزوہ خندق میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092214527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اللہ کیا فرما رہا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں؟ یہ شکر گزاری کسے کہتے ہیں؟ اس کے معنی اور مفہوم کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ علیق صاحب، جو آیہ کریمہ آج آپ نے تلاوت فرمائی ہے، تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے شکر کی اہمیت کا اور شکر کے فوائد کا ذکر فرمایا ہے، اور ناشکری کو رد کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عملی زندگی میں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ شکر کا لغوی معنی بعض علماء نے، اہل لغت نے یہ لکھا ہے کہ کسی جانور کا کسی مویشی کا کم چارہ لے کر تر و تازہ رہتے ہوئے زیادہ دودھ دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبکہ شکر کے جو عمومی ہماری زندگی میں معنی ہے یا قرآن کریم میں جس کا تذکرہ ہے، وہ ہے قدردانی، احسان شناسی، احسان مندی اور قدر شناسی۔ قدردانی کے حوالے سے یہ لفظ قرآن کریم میں شاکر اور شکور دونوں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی نے اپنے بارے میں بھی ذکر فرمایا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ جو بھی کوئی برضا و رغبت نیکی کے کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کا بہت قدردان ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح فرمایا، ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے اگر تم اس کے شکر گزار بن جاؤ، اور شکر کا اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ تم اس کی ذات عالی پر ایمان لانے والے اور اس کی بات پر یقین کرنے والے بن جاؤ۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خود قدردان ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اسی طرح شکور کا لفظ مبالغے کا ہے، اور یہ لفظ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات عالی نے اپنے لیے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، یعنی انتہائی قدردان، کہ اعمال لوگوں کے کم ہیں، تھوڑے عمل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر اجر زیادہ دے رہا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو 10 کے برابر اجر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں ان کا اجر 700 گنا یا اس سے بھی 2 گنا اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے عطا فرما رہے ہیں۔ یہ شکور کا لفظ قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور پھر اس کے تقاضے پورا کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیات سے جو کچھ انہیں سمجھ آیا ہے اس کی روشنی میں نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے دی ہوئے رزق میں سے کھلے طور پر، نمایاں طور پر یا پوشیدہ طور پر اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں۔ یرجون تجارت لن تبور، وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، اللہ تعالیٰ ان کے عمل کا پورا اجر بھی دیں گے اور اپنے خزانوں میں سے بڑھا کر بھی دیں گے۔ انہ غفور شکور، وہ بہت بخشنے والا ہے، بہت قدردان ہے۔ یہاں شکور کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات عالی کے لیے ذکر فرمایا ہے۔ ایسے ہی اہل جنت جب ان کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں عطا فرمائیں گے، نعمتوں سے نوازیں گے، تو وہ یہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، ہمارا رب جو ہے وہ بہت بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اسی طرح وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ، گویا شکور کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات عالی کے لیے استعمال کیا ہے، بلکہ قابل قدر کاوشیں ان کے لیے مشکور کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اس کی جو محنت ہے وہ قابل قدر ہے۔ گویا قابل قدر کسی چیز، قدردانی، احسان مندی اور قدر شناسی، اس کے لیے عربی میں لفظ شکر آیا ہے۔ اب اس آیت پر غور کیجئے، اس آیت میں بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ تأذن ربکم، یہ تأذن باب تفاعل سے ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس میں مبالغے کے معنی پائے جاتے ہیں، یعنی بھرپور اطلاع دے رہا ہے تمہارا رب، بڑا اعلان کر رہا ہے اور خبردار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں۔ لئن شکرتم، دو جملے ہیں، دونوں شرطیہ ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم اور ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ پہلے جملے میں فرمایا لئن شکرتم، کہ البتہ اگر تم شکر گزار بنو گے اللہ کی نعمتوں پر، دل سے، زبان سے اور اعمال سے اس کے شکر گزار بنو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، آپ ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کہ عربی گرامر کے لحاظ سے لام بھی تاکید کا ہے، نون ثقیلہ بھی تاکید کا ہے، اور فعل مضارع ہے جس میں استمرار اور کانٹینیوٹی پائی جاتی ہے۔ گویا تین تاکیدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ اگر تم شکر گزار بن گئے تو یقیناً ضرور بالضرور ہم تمہیں بڑھا کر دیں گے، اپنی نعمتوں کے دروازے تم پر کھول دیں گے۔ انیق صاحب، شکر کیوں ضروری ہے؟ آپ سوال میں بھی، انٹرو میں بھی آپ فرما رہے تھے کہ شکر کیوں ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان کو جس قدر نعمتیں میسر ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں جو بھی نعمت میسر آتی ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل اور اس کی مہربانی سے میسر آتی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو یقیناً تم شمار نہیں کر سکتے۔ یہ نعمتیں جسمانی بھی ہیں، روحانی بھی ہیں، ظاہری بھی ہیں، باطنی بھی ہیں، بلکہ دنیاوی بھی ہیں اور اخروی بھی ہیں۔ کچھ نعمتیں انیک سب ایسی ہیں جن پر شکر کرنے کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے تو انسان کی تخلیق، انسان کا دنیا میں آنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے آنکھیں اور کان اور دل اور یہ سارے اعضاء جسمانی اور عقل اور شعور کی صلاحیت کا میسر ہونا، یہ اللہ فرماتے ہیں میری خاص نعمت ہے۔ ارشاد ربانی ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اس نے تمہیں سماعت کی صلاحیت عطا فرمائی، چونکہ انسان سب سے زیادہ سماعت کے ذریعے سے سیکھتا ہے۔ والابصار، اور آنکھیں عطا فرمائیں، سماعت کے بعد پھر بصارت کے ذریعے سے سیکھتا ہے۔ والافئدہ، اور تمہیں دل عطا فرمائے، اس لیے کہ اگر
انسان کے اندر دل و دماغ کی صلاحیتیں پوری طرح سے بیدار نہ ہوں تو یقینی بات ہے وہ کچھ نہیں سیکھ پاتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ جعل لکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ یہ صلاحیتیں جو تمہیں ہم نے بخشی ہیں اور تمہیں وجود بخشا ہے، اس پر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح رزق حلال کا میسر آنا، ایک سے زائد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو تم رزق حلال حاصل کر رہے ہو اور کھا رہے ہو، اس پر تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ وہ رزق جو ہم نے تمہیں عطا، پاکیزہ چیزیں جو تمہیں ہم نے عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ اور وشکروا للہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا من رزق ربکم وشکروا لہ، کھاؤ اپنے پروردگار کا دیا ہوا رزق اور اس کا شکر ادا کرو، اسی طرح سورہ نحل میں فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ۔ کرائسس سے نکلنے کے لیے جو حل ہے وہ یہ ہے کہ جو حلال طیب ہے، اور حلال طیب انیک صاحب وہی ہے جو انسان کا اپنا مال ہے۔ پرایا مال کبھی بھی اس کے لیے حلال اور طیب نہیں ہو سکتا جب تک کہ کسی نے خوشی کے ساتھ اس کو نہ دیا ہو۔ تو حلال پاکیزہ مال کھاؤ، وشکروا نعمت اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ سورہ انفال میں فرمایا وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کے ساتھ تمہیں نوازا اور دشمن کے مقابلے میں تمہاری مدد کی اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمائے، اس پر چاہیے کہ تم شکر ادا کرو۔ اسی طرح انسان کو اگر گناہوں پر توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہارے کرتوتوں کے باوجود تمہیں معاف کر دیا۔ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اسی طرح نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کا شکر، انیک صاحب ہم بیٹوں کی صحت دیکھ کر، مال و دولت کی کثرت دیکھ کر، گاڑیوں اور آسائشوں اور کوٹھیوں اور مکانات اور منصب وغیرہ، ان سب پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جو ایمان کی نعمت ملی ہے، جو کائنات میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے، اس پر ہم کم شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کو بطور احسان ذکر فرما رہے ہیں کہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور اس پر شکر کا اللہ خود حکم دے رہے ہیں۔ فرمایا وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی صورت میں تمہیں اپنی نعمت تمام کر دی، اسلام بطور نظام تمہیں عطا کر کے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اسی طرح احکام شریعت جو تفصیل سے ہمیں ملے ہیں، زندگی کیسے گزارنی ہے، شب و روز کیسے گزارنے ہیں، معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ معیشت، سب نظام ہم نے کیسے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق لے کر چلنا ہے، احکام شریعت ملنے پر اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرما رہے ہیں کہ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ اپنے احکام کھول کھول کر تم پر بیان کر رہا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ رات دن کا میسر آنا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ شکر کی تاکید فرما رہے ہیں۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے رات بنائے، دن بنائے، رات بنائی سکون کے لیے، اطمینان، سونے آرام کرنے کے لیے، اور دن بنایا رزق کے حصول کے لیے، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، کوشش کرنے کے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اسی طرح سمندروں میں جو ٹریول کر رہے ہیں، ہم سامان منتقل کر رہے ہیں کشتیوں اور بحری جہازوں کے ذریعے،
اللہ اس کو بھی بطور انعام ذکر فرما رہے ہیں وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اسی طرح حکمت و دانش کے ملنے پر، دانش اور شعور اور حکمت کے میسر آنے پر، جو اللہ تعالیٰ کسی کا ذہن بیدار کر دے اور اس کو حکمت و دانش کی صلاحیتوں سے نواز دے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ شکر کی تعلیم کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، اس پر ہم نے چاہا کہ وہ شکر ادا کریں۔ اسی طرح انیق صاحب، میں آخر میں یہ عرض کروں گا کہ کسی چاہت کے میسر آ جانے پر، کسی چاہت کے میسر آ جانے پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں شکر ادا کرنا ہے۔ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ تخت زلیخا ان کے سامنے موجود ہے تو کیا کہا؟ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي، یہ میرے رب کا کرم اور فضل ہے، لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس اپنی چاہت کے میسر آنے پر میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ یہ ساری باتیں میں نے اس لیے چند قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ذکر کر دیں کہ ہمیں پیدائش سے لے کر صحت و تندرستی تک اور ایمان کے نور کے میسر آنے تک اور احکام شریعت کے میسر آنے تک اور رات دن کی نعمتیں اور ٹریول کرنے اور سفر کرنے اور چاہتوں کے پورا ہونے پر قدم قدم پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ قدردانی ہے، احسان مندی ہے اور احسان شناسی ہے جس کا اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن کریم کی بہت ساری آیات اللہ اکبر جن میں شکر کا، شکر ادا کرنے کا، شکر گزاری کا ذکر ہے، وہ آپ نے اللہ اکبر بالکل واضح کر دیا پورا کہ شکر گزاری کہتے کسے ہیں، مفہوم کیا ہے، اللہ بندے کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے شکر گزاری کے معنوں میں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت ساری باتیں، اب طریقہ کار، اس پر عمل درآمد کیسا ہو، ایک بات تو جیسے بلکہ ہر بات ہی آپ نے بیان فرما دی کہ اپنے ہر احسان کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کر دینا۔ ایک بات تو یہ کہ جو بھی نعمت مجھے میسر آ رہی ہے، اے اللہ میں اس قابل نہیں تھا، بس تو نے یہ نعمت کا اہل یا نعمت کا قابل مجھے بنا دیا۔ قرآن کریم کے مختلف آیات آپ نے تلاوت فرمائی، ان آیات کے علاوہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان اشکر لی ولوالدیک، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو قرآن بیان کرتا ہے، اس کو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں یعنی شکر گزاری کے حوالے سے اس کو کس طرح ہم اس کو ادا کریں، اپنے اندر شکر گزاری کا وہ جو جسے کہتے ہیں دائیا یا شکر گزاری کا ایک جوہر ہمارے اندر، ذرا سے گاڑے الفاظ ہو گئے لیکن کوئی اور لفظ مجھے مل نہیں رہا تھا، یہ کیسے پیدا ہو ہم میں، ارشاد۔ جی، اس سوال کے جواب سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ جو ابھی آیت کریمہ آپ نے پڑھی ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے۔ معلوم ہوا اقتدار کے میسر آنے پر بھی اللہ کا شکر لازم ہے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے پروردگار مجھے توفیق بخش کہ میں تیرا شکر ادا کروں ان مہربانیوں پر اور ان نعمتوں پر جو تو نے مجھے میسر کی ہیں، میرے ماں باپ کو میسر کی ہیں۔ وان اعمل صالحا ترضاہ، اور مجھے توفیق دے کہ میں وہ کام کروں جو تیری رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنے۔ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے عرض کر رہے ہیں کہ اے پروردگار مجھے اپنے صالحین بندوں میں شمار کر لیجئے۔ اسی طرح یہی دعا ایک اور انداز میں سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، اور میں تمام ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ ایک تو اپنی زندگی میں یہ جملہ شامل کیجئے، اشکروک یا اللہ بعدد کلماتک، اشکروک یا اللہ بعدد کلماتک،
اے اللہ جتنے تیرے کلمات ہیں ان کے برابر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ اور اللہ کے کلمات لامحدود ہیں. اسی طرح مسلسل اس جملے کو اپنی زبان پر رکھیے، اشکرک یا اللہ بعدد کلماتک. دوسرے یہ کہ جو سورہ احقاف کی جو میں ذکر کی گئی دعا ہے اس کو ہمیں اپنی عملی زندگی میں اختیار کرنا ہے، ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، ہر ایک کے لیے ہے. سورہ احقاف میں بالکل یعنی 26ویں پارے کا جو بالکل آغاز ہے اس میں آیت نمبر 15 ہے، اس کے درمیان میں ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. اے پروردگار مجھے توفیق بخش کہ میں شکر ادا کروں ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پہ کی، میرے ماں باپ پر کی، اور مجھے توفیق دے کہ میں وہ اعمال بجا لاؤں جو تیری رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہوں. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. اور اے پروردگار میری اولاد کو بھی سنوار دیجئے، میری اولاد کو بھی نیک راہوں اور خیر کی راہوں اور بھلے کی راہوں پر لگا دیجئے، چلنے والا بنا دیجئے. اور انی تبت الیک و انی من المسلمین. اے پروردگار میں تیری طرف پلٹتا ہوں اور تیرا فرما بردار ہوں، تیرے سامنے سرنڈر کرتا ہوں، تیرے احکام کے سامنے سرنگوں ہوتا ہوں. ٹھیک. یہ دعا ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل کرنی چاہیے. اس کا بہت فائدہ ہے کیونکہ شکر کا بہترین اظہار اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے توفیق شکر مانگی جا رہی ہے. باقی جو آپ فرما رہے ہیں کہ شکر ہم کیسے ادا کریں، جی انیک صاحب میں پہلے ایک بات پھر میں کہہ دوں کہ شکر کی تاکید خود اللہ نے فرمائی ہے. اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں سورہ زمر میں بل اللہ فاعبد، اللہ ہی کی عبادت کر وکم من الشاکرین، اور اس کا شکر ادا کرنے والوں میں سے بن جا. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں. اللہ نے فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اے موسیٰ ہم نے آپ کو لوگوں میں سے چنا ہے اپنے منصب نبوت و رسالت کے لیے اور اپنے ساتھ ہم کلامی کے لیے چنا ہے. فخذ ما آتیتک، جو کچھ میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو لیجئے، وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے بن جائیے. حضرت موسیٰ کو ہم کلامی نصیب ہوئی، حضرت موسیٰ کو رسالت کا منصب نصیب ہوا، اس پر اللہ کہہ رہے ہیں شکر گزار بن جاؤ. آج ہمیں اللہ کی نعمتیں کتنی میسر ہیں. آنکھ کیا کم نعمت ہے، کان کیا کم نعمت ہیں، چلنے کی صلاحیت کیا کم نعمت ہے، سوچنے کی صلاحیت کیا کم نعمت ہے، سونا اور بیدار ہونا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر اولاد کی نعمت، پھر مکانات کی نعمت، پھر سواریوں کی نعمت، کاروبار کی نعمت، رزق حلال کے میسر آنے کی نعمت، تعلیم کی نعمت، صحت کی نعمت، گنتے چلے جائیے، بے پناہ اور بے حساب نعمتیں ہیں. اللہ فرما رہے ہیں ان پر شکر ادا کرو. اعملوا آل داود الشکرا وقلیل من عبادی الشکور. اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آل سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو شکر کو اپنی عملی زندگی میں لاؤ. شکر یعنی اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ. لیکن انیک صاحب شکر کی 3 شکلیں ہیں. آپ کے سوال کا جواب عرض کر رہا ہوں کہ پہلی شکل تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی نعمت نظر آئے اس پر ہم بے ساختہ کہیں الحمدللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی کھانا کھاتا ہے اور اس پر کہتا ہے الحمدللہ، اور پانی پیتا ہے اور اس پر کہتا ہے الحمدللہ، اور کوئی نعمت اس کے سامنے آتی ہے اس پر کہتا ہے الحمدللہ، تو اس نے اس سارے کام کا گویا شکر ادا کر دیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہماری زبان پر بار بار رہے الحمدللہ الحمدللہ. کسی آدمی کو تکلیف میں دیکھا، کسی آدمی کو کسی بیماری میں اور تکلیف میں دیکھا تو حضور نے فرمایا فوراً کہو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اور کھانا کھا کے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا
وجعلنا مسلمین وجعلنا مسلمین، یہ دعا الحمدللہ بہترین کلمہ شکر ہے۔ دوسرا شکر یہ انیک صاحب کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ان لوگوں کو شریک کیا جائے جو ان نعمتوں سے محروم ہیں، جو صحت سے محروم ہیں، جو علم سے محروم ہیں، جو مال میں محروم ہیں، جو کسی حوالے سے اپنی محنتوں کے نتائج اپنی منشا کے مطابق نکلتے نہیں دیکھ رہے، اور وہ بیچارے اس نعمت میں کم درجے میں ہیں، اپنے سے کم درجے میں لوگوں کو اللہ کی نعمتوں میں شریک کریں، اللہ کی نعمتوں میں شریک کریں، یہ شکر کا دوسرا درجہ ہے۔ اور انیک صاحب تیسرا درجہ یہ ہے، جو سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں خرچ نہ کریں۔ مال اللہ نے دیا ہے، لا تبذر تبذیرا، لا تبذر تبذیرا، تبذیر کی صورت اختیار مت کر، یعنی فضول خرچ مت کر۔ جو ناجائز مقام پر تو خرچ کر رہا ہے وہ اللہ کی نعمت کی ناقدری کر رہا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو ناجائز مقام پر اللہ کی نعمت، نگاہ کو ناجائز مقام پر استعمال کر رہا ہے، سماعت کو ناجائز ذرائع کے لیے استعمال کر رہا ہے، زبان سے ناجائز کلمات نکال رہا ہے، عقل و شعور اور فکر میں اور سوچ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر یہ فکری صلاحیتیں صرف کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی بغاوت میں مال صرف کر رہا ہے۔ کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں، اس لیے کہ شیطان بھی ناشکرا ہے اور یہ بھی ناشکرا ہے۔ تو یہ تین صورتیں ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی۔ پہلے تو یہ کہ ہر نعمت کے میسر آنے پر یا ہر نعمت پر نگاہ پڑے تو ہم کہیں الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، بلکہ یوں کہیں اشکرک یا اللہ بعدد کلماتک، اشکرک یا اللہ بعدد کلماتک۔ اور دوسرے یہ کہ جو نعمتوں سے محروم ہیں ان کو ان نعمتوں میں شریک کریں، شامل کریں۔ اور تیسرے یہ کہ اللہ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں خرچ نہ ہونے دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور نعمتیں جن کے پاس نہیں ہیں ان تک ان نعمتوں کو پہنچایا جائے، کیونکہ ہم اس مال کے مالک نہیں ہوتے، امین ہوتے ہیں۔ جو کچھ رب کا ہے وہ سب کا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور میں آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ الحمدللہ آپ نے بہت اس پہ اسٹریس کیا کہ الحمدللہ کہا جائے۔ حمد میں اور شکر میں، یعنی شکر گزاری میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ میں نے زبان سے الحمدللہ کہہ دیا، کیا اتنا کافی ہے یا اللہ کے اس احسان کی دلی تعظیم بھی ضروری ہے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ حمد کا تعلق صرف زبان تک ہے۔ انیک صاحب، حمد کا جو کلمہ ہے یہ صرف زبان سے ہی ادا ہوتا ہے، لیکن شکر جو ہے وہ عملی صورت ہے، عملی صورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کیا خوب اللہ نے قرآن کریم میں دو ہستیاں ایسی ہیں۔ ویسے تو اللہ نے فرمایا کہ انسان بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو میرے شکر گزار ہیں، میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین میں تمہیں تمکن بخشا، اقتدار بخشا، رہنے کے لیے مکانات بخشے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، تمہارے لیے معیشت کا سامان زمین میں رکھ دیے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو، بہت تھوڑے شکر ادا کرتے ہو۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے حبیب آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے، شکر ادا کرنے والا نہیں پائیں گے۔ لیکن ایک فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، اللہ تعالیٰ کے تو بے پایاں فضل ہیں، بہت فضل کرنے والا ہے، لیکن لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر ادا کرنا انیک سب یہ لوگوں کے مزاج میں کم ہے، لیکن دو ہستیاں ایسی ہیں
قرآن کریم میں جن کو اللہ تعالیٰ نے شکر گزار بلکہ شکور یعنی انتہائی شکر گزار ذکر فرمایا۔ آپ کی بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ۔ ابراہیم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شاکر تھے، شکر گزار، شکر ادا کرنے والے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی نعمت دی اور ان کی اولاد میں نبوت رکھ دی۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم یقیناً میری نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے تھے۔ دوسرا تذکرہ ہے سیدنا نوح علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ نوح علیہ السلام جنہوں نے اپنی طویل عمر اللہ کی توحید کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے قربان کر دی، ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں انہو کان عبدا شکورا۔ نوح علیہ السلام میرے وہ بندے تھے جو انتہائی شکر گزار تھے۔ تو حضرت مجاہد رحمہ اللہ انہوں نے اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ نوح علیہ السلام کو شکور اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ جو چیز کھاتے تھے ہر لقمے پر کہتے تھے الحمدللہ، پانی پیتے تھے تو پانی میں جو ہی سانس لیتے تھے کہتے تھے الحمدللہ، چلتے تھے تو قدم جو اٹھ رہے ہیں ان پر کہتے تھے الحمدللہ، لباس پہنتے تھے تو لباس کے میسر آنے پر اللہ نے جسم کو اپنی مہربانی سے ڈھانپنے کے لیے لباس میسر کیا ہے، اس پر کہتے تھے الحمدللہ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو عبد شکور کہا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ مفسرین نے یہ بیان کی کہ وہ الحمدللہ کا جملہ ان کی زبان پر مسلسل رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکرے بنو گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضى لعباده الکفر، لیکن اللہ اپنے بندوں کی طرف سے ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضى لعباده الکفر وان تشکروا، اور اگر تم شکر گزار بنو گے یرضہ لکم، تو یہ ادا اللہ کو تمہاری پسند ہے۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر گزار بن جاتا ہے اس کے شکر کا فائدہ اس کی ذات کو پہنچتا ہے، اس لیے کہ جب شکر کرے گا تو اس کی نعمتوں میں اللہ اپنے وعدے کے مطابق اضافہ کریں گے، اور ایسا اضافہ کریں گے انیق صاحب کہ نسلیں ان نعمتوں سے مستفید ہوتی رہیں گی۔ تو اپنی نسلوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہم جو پلاننگ کرتے ہیں اس پلاننگ میں شکر کو بھی شامل کر لیجئے، کیونکہ یہ شکر آپ کی نسلوں پر نعمتوں کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بنے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس میں ضروری نہیں کہ صرف جسمانی نعمتیں ہوں، روحانی نعمتوں کی طرف بھی آپ نے اشارہ فرما دیا ڈاکٹر صاحب۔ ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل 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 اب بالکل۔ میں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، 2-3 باتیں ٹو ڈوز کے حوالے سے ہمیں کرنے کے کام کیا ہیں ہمارے لیے، کیا ہم اپنے نسلوں کی تعمیر اس انداز سے کر رہے ہیں جس انداز سے آپ نے فرمایا، جس انداز سے ہمارا دین ہمیں تلقین کرتا ہے۔ اس سے قبل ڈاکٹر صاحب الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، آپ نے بار بار اس کی تکرار بھی فرمائی اور واضح کر دی بات کہ الحمدللہ اللہ کو کتنا پسند ہے۔ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں الحمدللہ، ہر کیفیت میں، ہر مقام پر الحمدللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اس چھوٹی سی تمہید کے بعد شکر گزاری کا صبر سے، شکر گزاری کا استقامت سے، شکر گزاری کا توکل سے کوئی تعلق ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک تو میں حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سنا دوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ کوئی حلال چیز کھا کر شکر کرنے والا
اس کو اللہ تعالیٰ ویسا ہی اجر عطا فرماتے ہیں جیسے صبر کر کے روزہ رکھنے والے کو اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ استقامت، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر یقین، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر توکل اور بھروسہ، اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری سے اپنے آپ کو بچانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الالہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں علی العباد کثیر، بندوں پر بہت زیادہ ہیں، وَأَجَلُّهُمْ نَجَابَةُ الْأَوْلَادِ، اور بہت بڑی نعمت فرما بردار اولاد کا میسر آنا ہے۔ فرما بردار اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ناقدری سے ناشکری سے اپنے آپ کو بچائیں کہ اولاد کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لائیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات میرے گھر تشریف لائے اور آپ نے روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر گرا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا، صاف کیا اور سونگا اور محسوس کیا کہ یہ بالکل درست ہے، ٹھیک ہے، تازہ ہے، تو آپ نے اسے کھا لیا اور کھانے کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کرو ورنہ ان کے پاس سے وہ نعمتیں لوٹ کر نہیں آئیں گی۔ ناقدری نعمتوں کی ہم بند کریں۔ انیک صاحب، ملک میں غذا کوڑے میں پھینکی جا رہی ہے، بے پناہ پھینکی جا رہی ہے، پھل پھینکے جا رہے ہیں، غذا پھینکی جا رہی ہے، اور یہ شادی ہال اور دوسرے مقامات سے کہ ہم کیسے اس کو کنٹرول کریں گے؟ صرف جو ایسے ادارے جنہوں نے وہ غذا اکٹھی کرنے کی کوشش کی ہے ان کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ ہم خود ایک زمانہ تھا جب تک فریج نہیں گھروں میں آیا تھا تو لوگ جو سالن بچ جاتا تھا یا جو آٹا بچ جاتا تھا روٹی پکا کے رکھ لیتے تھے اور سائل گلیوں میں آیا کرتے تھے، ان کو دے دیا کرتے تھے۔ آج فریج کے آنے سے یہ چیز تو ہو گئی ہے ختم، لیکن ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ ہم پلیٹ میں اتنا ہی ڈالیں، وہ پہاڑ کھڑا نہ کر لے پہلے ہی بوٹیوں کے اوپر چاول ڈال کے چھپا کے، اس انداز سے اس کے بجائے اتنا ہی لیں جتنا ہماری ضرورت ہے تاکہ کھانا برباد نہ ہو، ضائع نہ ہو۔ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اگر ہم چھوڑ دیں انیک صاحب تو یقین کیجئے پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ایک صورت پیدا ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی آیت کے آگے فرمایا تھا اذ قال موسیٰ لقوم، اے میری قوم اگر تم ناشکری کرو گے انتم ومن فی الارض جمیعا، تم اور سارے زمین میں رہنے والے لوگ سب اللہ کی ناشکری شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، تم اپنا نقصان کرو گے۔ شکر سے نعمتیں بڑھیں گی، ناشکری سے نعمتیں واپس چلی جائیں گی۔ نعمتوں کو ہم نے بڑھانا ہے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ استقامت بھی اللہ کی نعمت، توکل اللہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت، ایمان بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت، اسلام کی تعلیمات بھی اللہ کی نعمت، صالح اولاد بھی اللہ کی نعمت، رزق حلال بھی اللہ کی نعمت۔ ان تمام نعمتوں کے میسر آنے پر ہر لمحے اشکرک یا اللہ بعدد کلماتک، اشکرک یا اللہ بعدد کلماتک، اشکرک یا اللہ بعدد کلمات سے اپنی زبان کو ہمیں تر رکھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک تو سوال بیچ میں رہ گیا تھا اور ایک آخری سوال آج کے پروگرام کا، پہلے پچھلا سوال کہ الحمدللہ 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 حمد اور شکر کے تعلق سے سوال میں نے رکھا تھا۔ ہمارا رویہ عام طور پر یہ ہے کہ جب کسی سے کوئی سوال کیا جائے کہ بھائی تمہارا کیسا مزاج ہے، اچھے ہو الحمدللہ، آپ کیسے ہیں الحمدللہ، کاروبار کیسا چل رہا ہے الحمدللہ۔ اب یہ ایک روایت بنتی جا رہی ہے الحمدللہ۔ کیا ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ ہم نے یہ کتنا بڑا کلمہ ادا کیا اور جب ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں، تو کیا یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کا استعزار حاصل ہے یا کم از کم اللہ تعالیٰ کی تعظیم حاصل ہے، یا ہم نے ایک میکینیکل انداز میں، روبوٹک انداز میں الحمدللہ کہہ دیا؟ بالکل شعوری کیفیت کے ساتھ جب تک ہم الحمدللہ نہیں کہیں گے تب تک انیک سب بات نہیں بنے گی۔ شعوری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ذہن کی پوری بیداری کے ساتھ
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے استحضار کے ساتھ بے ساختہ ہم سے نکلے، الحمدللہ۔ انیک صاحب، میں بطور لطیفہ عرض کروں کہ پہلے جب کسی سے پوچھتے تھے کہ سناؤ بھئی کیا حال ہے، تو وہ کہتا ہے شکر ہے۔ آج کل کسی سے پوچھیں 40 سال سے زائد عمر کے بندے سے کہ کیا حال ہے، تو وہ کہتا ہے جی شوگر ہے، یعنی شکر کی جگہ شوگر نے لے لی ہے۔ لیکن یہ تمام بیماریاں، ان سے بچاؤ کے لیے ہمیں پورے اعتماد کے ساتھ نعمتوں کا بھی استحضار ہو اور اللہ کی بڑائی کا بھی استحضار ہو۔ پھر جب ہم یہ کہیں گے الحمدللہ، تو حضور نے فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے، اللہ اس خلا کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون۔ حسب سابق اور حسب روایت آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ یہ جو قرآن کریم کی آیات پر مبنی پروگرامز ہم کرتے ہیں پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کو 4 دن، مقصد اس کا کیا ہے کہ قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھیں، سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کیا۔ خواتین و حضرات، ذہن انسانی کی امامت تا قیامت قرآن کریم کرتا رہے گا، تو قرآن کریم کی روشنی میں اپنے سفر کو مکمل کرنا ہے، یہاں تک کہ یہ جان اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو جائے، یہ جان جہاں آفری کے سپرد ہو جائے۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، ڈاکٹر صاحب سے لگتا یہ ہے اور جی یہ چاہتا ہے کہ مسلسل سیکھتا رہے آدمی، لیکن وقت محدود، گفتگو لامحدود۔ کوئز، کل کا سوال یہ تھا کہ غزوہ بدر میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ درست جواب 14۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان کس غزوے میں پیش کیا تھا؟ غزوہ تبوک میں، غزوہ موطا میں یا غزوہ خندق میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت قرآن اندازی کا، ونر کے نام کے اعلان کا، لیکن کراچی میں کوئی مہمان موجود نہیں، تو یہ خوشگوار فریضہ میں ادا کر رہا ہوں۔ آج کے ونر ہیں محمد فاروق صاحب چنوٹ سے۔ محمد فاروق صاحب چنوٹ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر بذریعہ کوریئر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حلال دنیا حساب ہے اور حرام دنیا عذاب۔ حلال دنیا حساب ہے اور حرام دنیا عذاب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بہروں